سوال یہ ہے کہ ایام حمل میں کیا عورت کے ساتھ مقاربت جائز ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد مقاربت کی جائے تو بچے پر اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک متع کا تعلق ہے تو متع کبھی بھی اسلام کا حکم نہیں رہا۔ یہاں تک متع کا تعلق ہے تو متع کبھی بھی اسلام کا حکم نہیں رہا۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین کرام، یہ سوال و جواب کی نشست ہے جو ہر انگریزی مہینے کے پہلے اور تیسرے اتوار کو عصر کی نماز کے بعد یہاں پر منعقد ہوتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ان پر کلام کیا جائے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی بحث برائے بحث مقصود نہیں ہے، کسی پر تان مقصود نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو ان کو زیر بحث لانا مقصود نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے کہ مجھے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، بجائے اس کے کہ ایک یہ بندہ پوچھے کہ جس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ حضرت یوسف کی قبر کدھر ہے، اس عورت کے والد کا کیا نام تھا، اسے چاہیے کہ وہ اس چیز پہ غور کرے کہ نماز کے کتنے فرض ہیں اور کتنی چیزیں واجب ہیں، میری نماز کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ بحث برائے بحث کوئی سوال جو ہے اس سے اوائڈ کیا جائے۔ وہ سوال جن کا تعلق عملی نوعیت کے ساتھ ہو، اعتقادی نوعیت کے ساتھ ہو، ایسے سوال جو ہیں وہ ہمیں زیادہ ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جی، اسلام میں جو غیر مذہب لوگ ہیں لیکن اسلام میں پہل کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اگر پتہ ہو یہ غیر مذہب ہے، غیر مذہب سے آپ کی مراد غیر مسلم؟ غیر مسلم دیکھیں، اس میں اس کے جواز کے بھی بزرگ قائل رہے ہیں اور عدم جواز کے بھی قائل رہے ہیں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اسلام بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دیتا، بد تہذیبی نہیں سکھاتا۔ یعنی اس میں نقطہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی کیوں ہے؟ اس بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سلامتی کی دعا مانگی بھی جا سکتی ہے، بندہ یہ نیت کر لے، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے کفر پر رہنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ جو کفر پر رہے۔ جب وہ سلامتی کی دعا مانگے تو اس کے اسلام کی نیت کر لے کہ تجھ پر سلامتی ہو، مطلب کیا، تجھے اللہ اسلام کی توفیق دے، تجھے اللہ ہدایت کا راستہ نصیب کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ دونوں طرف لوگوں کے بزرگوں کے قول ہیں، دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سلامتی سے مراد ان کی ہدایت لے اور ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رضا بالکفر، کسی کے کفر پر راضی ہونا، وہ کفر ہے۔ یہ بندہ اس کے کفر پر راضی تو نہیں ہے، اس نے اسلام، ممکن ہے اسلام کرنے سے وہ کوئی اسلام کی طرف مائل ہو، نفرت کرنے سے وہ کبھی مائل نہیں ہوگا۔ اس لیے دعوتی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کی کوئی حرمت بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ جی، عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو ماں کرتی ہے کے ساتھ اس بس دوران کیا ہم اس کی کر سکتے ہیں اتنے ٹائم؟ سوال یہ ہے کہ
ایام حمل میں کیا عورت کے ساتھ مقاربت جائز ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اسلام نے تو اس سے منع نہیں کیا، بشرطے کہ بچہ اور اس کی جو بیوی ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد مقاربت کی جائے تو بچے پر اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اسلام نے جن پر کوئی قدغن نہیں لگائی، لیکن اگر کوئی دوسری چیز اس میں آ جائے تو پھر اس کی ممانعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے شرعاً تو منع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے جو بچہ پیٹ میں ہے نا اس پر منفی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی آپ نے کسی نے سوال کرنا ہے تو یہ مائک استعمال کریں۔ جی آپ فرمائیں۔ یہ مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا صاحب، مکہ کے بارے میں ذرا تفصیل بتا دیں کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، متع کا یہاں تک تعلق ہے نا، ایک چیز یاد رہے کہ ہم یہاں کوئی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ کسی بندے کا جو بھی نظریہ ہے ہم اس پر تان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا حق تو حاصل ہے۔ یہاں تک متع کا تعلق ہے تو متع کبھی بھی اسلام کا حکم نہیں رہا۔ اس پہ ذرا غور سے اس بات کو سن لینا، میں آئندہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ متع کبھی بھی اسلام کا حکم نہیں رہا کہ اسلام نے حکم دیا ہو کہ تم متع کرو، ٹھیک ہے؟ متع ایک جاہلیت کی رسم تھی۔ جاہلیت میں کئی طرح کے نکاح رائج تھے۔ ایک وہ میں نے کسی کتاب میں اس کو لکھا بھی ہے، ایک تھا نکاح استبداء۔ استبداء یہ تھا کہ جب ایک عورت جو ہے وہ حمل سے، وہ اپنے ایام حیض سے پاک ہوتی تو اس کا خامند یہ کہہ دیتا کہ تو فلاں بڑے آدمی کے ساتھ مقاربت کر تاکہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بڑے ذہن کا مالک ہو۔ اچھا، جب وہ اس سے ہم بستری کرتی اور حمل ٹھہر جاتا تو پھر خامد بھی اس سے مقاربت کر لیتا۔ اس کو وہ نکاح کہتے تھے اور نکاح استبداء کہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 10 بندے کسی عورت کے ساتھ مباشرت کرتے اور جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت کہہ دیتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 10 بندے ایک عورت کے ساتھ مقاربت کرتے اور پھر وہ بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ کو بلاتے، وہ جو زن و تخمین سے کام لیتے تھے، تو وہ بچے کی شکل دیکھتا، ان کی شکل دیکھتا، کہتا جی یہ بچہ اس کا ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا۔ تو یہ نکاح کی مختلف صورت۔ ایک ان میں سے نکاح متع بھی تھا۔ نکاح متع یہ تھا کہ مرد اور عورت راضی ہو جاتے اور فرض کریں کہ وہ عورت یہ کہتی جی ٹھیک ہے میں چادر پر متع کر لیتی ہوں، تو وہ چادر دے دیتا اور وہ وقت طے کر لیتے کہ بھی ہم 2 گھنٹے کے لیے متع کر رہے ہیں یا 4 گھنٹے کے لیے متع کر رہے ہیں یا ہم 1 دن کے لیے کر رہے ہیں، وقت اس میں طے کر لیتے۔ تو یہ جو نکاح تھا متع کا، جس طرح اسلام میں شراب بھی کچھ عرصہ حرام نہیں تھی نا، اب کوئی بندہ اگر کہہ دے کہ جی وہ صحابہ شراب پیتے تھے، جب حرام ہی نہیں تھی تو کسی نے پی لیا تو کیا ہوا، جب حرام ہی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے متع ہے۔ متع جو ہے یہ حرام تو ہوا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پہ اس کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد یہ فتح مکہ کے موقع پہ 1 دن یا 2 دن کے لیے اس کو حلال کیا گیا، پھر اس کو ابداً حرام کر دیا گیا۔ اب آپ آ جائیں، جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ پر ہے کہ جی فلاں نے متع کیا، فلاں جگہ پر ہے فلاں نے متع کیا، یا تو یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے یا اعلیٰ درجے کا تعصب ہے۔ کہ جب ایک چیز حرام ہی نہیں ہے تو اگر کسی نے اس سے پہلے کیا ہے تو اس کو
ہائی لائٹ کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یا تو تم یہ ثابت کرو کہ جب یہ حرام کر دیا گیا بعد میں کسی نے متع کیا، ٹھیک ہے، اور متع جو ہے اس کی حرمت طرفین کی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن میں آپ کو صرف قرآن مجید کے بعض مقامات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ کیا قرآنی فکر کے مطابق اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ 5ویں پارے میں غور کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محسنین ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اس کے بعد والا وہ جملہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہ جو ہے نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اس کا کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس سے تم نے متع کیا ہو اسے ان کا طے شدہ مال دے دو، اس سے وہ متع ثابت کرتے ہیں نکاح متع۔ اب آپ دیکھیں اس سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اس سے پہلا جملہ یہ ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم جو نکاح کرو گے نا، نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوگا، نکاح کا مقصد صرف شہوت کو پورا کرنا نہیں ہوگا۔ تم نکاح کرو گے اس کی 2 شرطیں ہیں، پہلی یہ محسنین، یہ احسان سے ہے، حسن قلعے میں محفوظ کرنا۔ تم نکاح کرو گے عورت کو تحفظ دینے کے لیے، جیسے ایک خامد اپنی بیوی کو تحفظ دیتا ہے، سمجھے؟ حملہ ہو جائے نا تو غیرت مند خامد جو ہے وہ خود مار کھا لیتا ہے، اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے محسنین۔ اگلا جملہ قرآن نے یہ کہا غیر مسافحین، کہ نکاح تم نے صرف شہوت رانی کے لیے نہیں کرنا، گھر بنانے کے لیے کرنا ہے، عورت کو نکاح کا تحفظ دینے کے لیے کرنا ہے۔ اب پہلے جملے میں تو قرآن یہ کہے کہ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی، متع جو ہے کہ شہوت رانی ہے نا، متع کوئی گھر بسانے کے لیے تو نہیں نہ ہوتا، متع شہوت رانی ہی ہے نا۔ تو پہلے جملے میں قرآن یہ کہے کہ نکاح جو ہے وہ شہوت رانی کے لیے نہیں، اور دوسرے جملے میں متع کی اجازت دے دے، تو یہ تضاد نہیں ہے کلام میں؟ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایک جملے میں ایک بات کہے اور دوسرے میں بالکل اس کے برعکس بات کہہ دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں متع کی حرمت ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ قرآن نے، اور پھر یہ جتنے بھی قسمیں نکالی جاتی ہیں نا، یہ وقتی نکاح ہے، یہ سب نفس کے ہیلے ہیں۔ نکاح صرف وہ ہے، بیوی دیکھیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیاں۔ اب لونڈی ختم ہے اس لیے صرف بیوی، اور یہ کہہ دینا کہ جناب یہ متع جو ہے وقتی نکاح ہے، یہ صرف ایک ہیلا ہے، جیسے وہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصلی نبی نہیں ہے، ذلی نبی ہے۔ پھر جس کو قرآن نے بیوی کہا ہے نا، اس کے قرآن نے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی تو اس کو یہ ملے گا، اولاد ہوگی تو اس کو یہ ملے گا، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ متع میں تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا، متع میں تو بیوی کا نہ میراث ہے نہ اس کا کوئی اور حق حاصل ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی یہ وقتی نکاح ہے اور یہ دائمی نکاح ہے۔ نکاح صرف وہ ہے جس کو قرآن نے محسنین غیر مسافحین کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں اس سے اگلی آیت جو 5ویں پارے کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ فاض کرام ایک پڑھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ لونڈی سے نکاح کرتا۔ اب لونڈی سے نکاح کرے گا نا، اس پر بھی خرچہ آئے گا لیکن آزاد سے کم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اگر متع کا تصور بھی کوئی اسلام میں ہوتا، متع پھر چادر پر ہو جاتا ہے، متع تو 100 روپیے پر بھی ہو سکتا تھا،
تو میاں ان دونوں کی رضا تھی عورت مرد کی. اگر اس کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو اسلام یہ کہتا جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، جو نکاح کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، وہ متع کر لے، بے شک. کیونکہ متع تو وقتی چیز ہے، اس پر تو بہت کم خرچہ آتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا جو نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ شادی کرے لونڈی سے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں متع کا کوئی کنسپٹ نہیں، اسلام میں متع کا کوئی تصور نہیں. یہ زمانہ جاہلیت کے طور پہ اسلام میں باقی رہا، لیکن یہ بطور حکم کے کبھی بھی اسلام میں نہیں رہا. اور پھر اسلام نے جیسے شراب کو حرام کر دیا ویسے ہی متع کو حرام کر دیا. جی اور کس کو میں چاہتا ہوں میں زیادہ جواب لمبا نہ کروں گا تاکہ زیادہ سوال لے لیں، اور میں صرف کنسپٹ کلیئر کروں گا. زیادہ اگر کسی کو تفصیلات درکار ہیں تو وہ پھر کتابیں بھی کھولی جا سکتی ہیں. جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈوریشن ہوتا ہے 40 دن، اس 40 دن میں کہتے ہیں کہ یہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی اور اس کے پھر کسی چیز کو آواز نہیں لگانی. اس کے بعد جو چیزیں رکھتے ہیں جیسے چھریز وغیرہ رکھتے ہیں، بھئی کسی جانور کو آواز بھی نہیں دینی، کسی چیز کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے اسلام میں؟ ان کا سوال سمجھ آ گیا جی سب کو؟ دیکھیں عورت کے جو معاملات ہیں نا، عورت کو بغیر بیماری کے یا عورت کو 3 قسم کا خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. عورت کو جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے یا کچھ پہلے بھی جاری ہوتا ہے، 3 قسم کا خون ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں حیض، ایک کو کہتے ہیں نفاس، ایک کو کہتے ہیں استحاضہ. حیض وہ ہے جس کو ہم مینسز کہتے ہیں، جس کو انگلش میں مینسز کہتے ہیں. اس کو اردو میں یا پنجابی میں اس کے لیے مختلف لفظ ہیں، ماہواری بھی کہتے ہیں اور بھی کئی لفظ ہیں. اس کی مدت 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے. یعنی اگر کوئی خون 3 دن سے کم ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے، اگر وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا وہ بھی حیض نہیں ہے. بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. عورت کے بچے کی ولادت ہوئی نا، اس کو ایک خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی خون 3 دن سے کم ہو حیض میں، یا 10 دن سے زیادہ ہو، یا نفاس میں 40 دن سے زیادہ ہو، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ. اب ان کے حکم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حیض جو آپ نے کہا وہ نفاس ہے، حیض بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان لوگوں میں کیا تھا؟ ان میں انتہا پسندی تھی. یہود یہ کہتے تھے کہ جب عورت ایام حیض میں ہو تو اس کے برتن الگ کر دو، وہ کھانا نہیں پکا سکتی، اس کے برتن الگ کر دو، اس کا بستر الگ کسی کمرے میں ڈال دو جیسے وہ کہ منحوس ہو. اور مشرکین جو تھے وہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے، حیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے، مباشرت میں بھی. اسلام یہ کہتا ہے کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے. اس کے ساتھ ہم بستری. تلذذ حرام نہیں ہے. تلذذ کا مطلب یہ ہے لذت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. وہ حرام نہیں ہے، مباشرت حرام ہے. وہ عورت ان ایام میں ہو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. حیضہ یا نفاس والی دونوں کا یہ حکم ہے، وہ نہیں کر سکتی. اچھا لیکن وہ کھانا پکا سکتی ہے. اچھا وہ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا جملہ ہے، ایک آیت نہیں پڑھ سکتی، جملہ پڑھ سکتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ پڑھے تو اس کی ممانعت نہیں ہوگی. اگر وہ مدرسہ ہے تو وہ جوڑ کر کے بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ کھانا نہیں پکا سکتی اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں
یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب آ جائیں استحاضہ کیا ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، استحاضہ ایک بیماری کی طرح ہے، جیسے سلسلے بول ایک بیماری ہے کہ کسی بندے کو نا پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، یا کسی کو اخراج ری کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یہ بیماری۔ اگر ایک بندے کو سلسلے بول ہے، یعنی اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، تو اس بندے پر نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، وہ مریض ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، صحت مندوں کی جماعت نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ایک مرتبہ وضو کرے گا اور پوری نماز پڑھے گا، بے شک قطرے درمیان میں ٹپکتے رہیں۔ یہی حکم استحاضہ کا ہوتا ہے کہ اگر ایک خون 3 دن سے کم بند ہو گیا یا 10 دن سے بڑھ گیا تو وہ استحاضہ ہے، اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی، وہ عورت تلاوت بھی کرے گی، اس میں سارے کام کر سکتی ہے، کیونکہ یہ حیض یا نفاس کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی آپ کے سوال کا اور السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں شاید ہر جگہ ایسا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اس گھر میں 4 دن تک کھانا نہیں پکتا، یعنی کھانا باہر سے آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے، چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ اس کا کوئی شریعت اعتبار سے کیا جواب ہے؟ شرعی طور پر تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں تو ہمارے جو رسم و رواج ہیں بہت غلط ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو جو لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی کھانا کھا کے جاتے ہیں میت والے گھر سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی سوچ کی منافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے گھر کھانا پکا کے بھیجو، کیونکہ وہ اس وقت ان کے پاس پکانے کے امکانات نہیں ہیں، وہ غم سے گزر رہے ہیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ آگ جلنا کوئی شرعی طور پر منع نہیں ہے، یہ اتنے دن کی نہیں ہے، ویسے شروع میں 1 دن یا 2 دن شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آگ نہ جلے، لیکن یہ اخلاقاً اور مروتاً ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کھانا بھیجتے رہیں تاکہ ان کے لیے مشقت نہ بنے۔ باقی ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں، اور میں عرض کروں یہ علاقائی ہے، یہ علاقائی ہے۔ میں جس علاقے سے ہوں، میں سگودے کے علاقے کا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، مثلا کسی کے کل ہے نا جی، مسجد میں اعلان کرتے تھے کہ فلاں بندے کے کل ہیں، کوئی ڈور ٹو ڈور نہیں جاتے تھے جیسے یہاں جاتے ہیں۔ اعلان ہو گیا، وہاں پر یہ کوئی فروٹ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ وہاں پر ختم پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے فروٹ تقسیم کر دیتے تھے۔ کوئی مقامی بندہ کھانا نہیں کھاتا تھا ان کے پاس، جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ کھانا کھاتے تھے۔ جبکہ یہاں پر تو ہم نے چیلم کو بھی ولیمہ بنا لیا ہے اور ان کو بھی ولیمہ بنا لیا ہے، تو ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رسم و رواج کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، برادری کے بڑے مطالبے ہوتے ہیں، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کو چاہیے کہ بندہ حتی الامکان ان میں کچھ کمی کرے اور میت کے احصال ثواب کے لیے کسی مسجد کی خدمت کرے، کسی مدرسہ کی خدمت کرے، کوئی صدقہ جاریہ کرے، تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال کلیئر ہو گیا؟ عام طور پہ یہی سنتے ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں جلنا نہیں، چاہیے۔ یہ شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے، یہ صرف اخلاقی طور پہ سرکار نے فرمایا تھا، اور اخلاقی طور پہ کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، یہاں پر تو لوگ اس کے گھر سے کھاتے ہیں نا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کی اہلیہ فوت ہو گئی گاؤں میں، وہ ساتھ کے گاؤں کے، ذرا غریب آدمی تھا۔ اب یقین جانے وہ میت گھر چھوڑ کے دانے ادار مانگنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں گیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے کھانا کھلانا تھا۔ خدا کا نام ہے، ان کے خلاف آواز بلند کرو، یہ ہیں جہاد کرنے کا ہمارے لیے، یہ چیزیں ہیں جن کے خلاف ہمیں بات کرنی ہے۔
جی پھر یہ ہے کہ یا کم از کم یہ ہے چلو جو مہمان آئے ہیں وہ کھانا تو کھائیں گے نا، جو دور سے ہاں، آئے دور ہیں سے سادگی سے سادگی سے ان کو کھانا کھلائیں، صحیح۔ ولیمے تو نہ بنائے نا۔ دوسرا اسی کے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کراتے ہیں چوتھا کراتے ہیں، پھر ہم جمعرات کراتے ہیں، پھر ہم چالیسواں کراتے ہیں، منع کرنے کے باوجود جو رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ جمعرات جی میں نے کرنی ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی ہم اسلام کے مطابق گزاریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سے کہا ہم اس پہ چلیں، رسم و رواج کے اوپر ہم چل پڑیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب دین سے دور ہے، پھر ہمارے ہاں برکت بھی نہیں ہے، اس بارے میں تو کہا کر۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے اصال ثواب حق ہے، اصال ثواب کرنا حق ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے ثابت ہے۔ جمعرات ہمارے یہ پھر وہ علاقائی چیزیں، ہمارے ہاں یہ تھا کہ تیجا، اس کے بعد ساتواں، اس کے پاس 20واں، اس کے بعد 40، یہاں پر جمعراتیں ہیں، لیکن یہ اصال ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں، اس میں تکلف نہ کریں، اس میں یہ پڑوسیوں کو کھانا کھلانے کا کیا تک بنتا ہے مجھے بتاؤ؟ ایک بندہ جو آپ کے محلے سے ہے وہ میت کے گھر سے کیوں کھانا کھائے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو چنے کھانے سے بھی منع کیا ہے احتیاطاً کہ امیر بندہ چنے بھی نہ کھائے جن پہ ختم پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت یاد نہیں آتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمعرات یا تیجا 40واں بالکل یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ دلانا چاہیے، یہ کرانا چاہیے، لیکن سادگی کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھا لیں بچوں کو بلا کے، ٹھیک ہے جی، بس سادگی کے ساتھ آپ نے دعا دیں، تو محلے کی دعوت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے، سمجھیں میری بات؟ بس اسی سے آپ اس بات کو۔ اچھا حضرت، اس دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ بڑی بات وائرل ہو رہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ رزلٹ نکالنا جو میں نے پڑھا، جو مجھے سمجھ آیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے یہ معاملہ نکال رہا ہے، جبکہ شروع میں تو اس فتنے میں بھی مبتلا رہا کچھ عرصے تک، لیکن جب میں نے محدثین کو پڑھا یا جنہوں نے حدیثوں کی، اب جیسے مسلم شریف کی شرح کی ہے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اہل حدیث جو بندی بریلوی تینوں پڑھائے ہیں، جب ہم شرح میں جاتے ہیں تو بعض حدیثوں کے معنی ظاہری کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کے جو عمل ہیں وہ اس کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت اور صحابہ معاذ اللہ حدیثوں کے مخالف تھے۔ اب اس پرفتن دور میں حضرت قرآن اور حدیث کا یہ فہم لینا جو سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، یا کسی حدیث کو صحابی نے کسی اور طریقے سے پریکٹس کیا، ایک حدیث سے نبی علیہ السلام کا ایک عمل کسی ایک شخص کے لیے حلال ثابت ہو رہا ہے، پھر اسی حدیث سے کسی دوسرے شخص کے لیے سرکمسٹانسز کچھ ہو رہے ہیں، وہی عمل حرام ثابت ہو رہا ہے، تو اس چیز سے حضرت کیسے بچا جائے کہ حدیث کا وہ فہم لینا جو مجھے سمجھ آیا ہے 1300-1400 سال میں، جس میں صحابہ ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑ کے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے وہی چیز میں نے پریکٹس کرنی ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، 1400 سال میں جو نبی کے شاگرد ہیں، پھر آگے ان کے شاگرد ہیں، ان کا فہم نہیں لینا، تو اس فتنے سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ دیکھیں، اگر ایک عام بندہ، عوام، نہ خواندہ آدمی ہے جس کا کوئی دین میں درک نہیں ہے، وہ اگر کسی تکبر میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو صرف تباہ کرتا ہے۔ اگر ایک صاحب علم بندہ تکبر میں تباہ ہو جائے تو وہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہیں سے بربادی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اتنے اسالیب ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، آج کل جو بندے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، پھر اماموں پر تان کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کا جو علم ہے وہ امام فخر الدین رازی سے زیادہ ہو گیا ہے؟ آپ ملا علی قاری سے اور علامہ عینی سے اور ابن حجر عسقلانی سے زیادہ حدیثوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ اب دیکھیں اختلاف
جو ہوتا ہے نا دلیل کی بنیاد پر، ایک چیز یاد رکھنا، اختلاف ائمہ فقہ میں بھی ہیں، اختلاف فقہی اختلاف صحابہ کرام میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اختلاف کسی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اگر کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ گرامیٹیکلی بات ہے، لیکن میں سمجھاؤں گا آپ سے، اس کی میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھاؤں، آپ سے عرض کروں کہ اختلافات ہوتے کیوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو سنت کا مخالف نہیں کہتے تھے، جو بندہ اس کی رائے سے متفق نہ ہوتا نا، اسے سنت کا مخالف نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میری یہ دلیل ہے اور اس کے پاس یہ دلیل ہے۔ تو جب اختلاف کو دلیل کا اختلاف سمجھ لیا جائے گا، اس وقت نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ جو امت اس پہ متفق ہو گئی کہ آپ کو ایک امام کی پیروی کرنی چاہیے، بندے پر لازمی ہے کہ وہ ایک امام کی پیروی کرے، جو بندہ مجتہد کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اور آج کل کون پہنچتا ہے مجتہد کے درجے کو؟ آج کل تو انہیں شاہ ولی اللہ کی کتابیں سمجھ نہیں آتی، باقی تو بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرے، کسی کی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو امت نے اس پہ اتفاق کیا کہ کسی ایک امام کی پیروی کرنی ضروری ہے، یہ کس لیے کیا ہے؟ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ چار کے چار امام سچے ہیں۔ میں امام مالک کو فالو نہیں کرتا، میں امام مالک کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا۔ اختلاف جو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے اختلاف اصول میں نہیں ہوتا، اختلاف فروع میں آ کے ہوتا ہے، یہاں دلائل ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کی لوگ کہتے ہیں، مثلا دیکھیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چار کے چار امام سچے ہوں؟ سچا تو ایک ہی ہوگا نا، حق تو ایک ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر اجتہاد آ جائے گا نا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ حق کو پا لے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، نہ بھی پائے تو اسے 1 اجر ضرور ملتا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک جنگل ہے، کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، لوگ اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں اپنی تعین کریں کہ کعبہ کدھر ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے، کوئی ادھر۔ کعبہ تو ایک طرف ہی ہے نا، 4 طرف تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے چاروں طرف منہ کیا ہے، تو نماز چاروں کی قابل قبول ہوگی، کیونکہ وہاں کوئی نص نہیں تھی، وہاں اجتہاد تھا، انہوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا، اپنی اپنی کوشش کی، اپنا اپنا اندازہ لگایا۔ اس پر حدیث پاک سے بھی بہت سے دلائل ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا، آپ نے فرمایا جاؤ اور تم نے عصر کی نماز بنو ندیر قبیلے میں پڑھنی ہے، یہ ایک قبیلہ تھا۔ اب صحابہ کرام چلے تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا، کچھ نے کہا یعنی سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو ندیر میں پڑھنی، ہم نے وہیں پڑھنی، بے شک لیٹ ہو جائے۔ کچھ نے کہا بھئی سرکار کی مراد یہ تھی کہ جلدی چلو تاکہ تم نماز کے وقت وہاں پہنچ جاؤ، اب ہم پہنچ نہیں سکے اس لیے ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا ہے، دونوں کو اللہ نماز کا پورا اجر دے۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد کا اختلاف، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ کسی ایک، میں علماء سے بات نہیں کر رہا، میں عوام کو جواب دے رہا ہوں، وہاں پر بحث کے انداز بدل جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک امام کی پیروی کرنی ضروری ہے، اور پیروی اس فرد کی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اماموں کی فقہ سر آنکھوں پر، لیکن قانون قرآن اور سنت کا چلے گا۔ گویا امام کو ویسے بیٹھ کے بناتے رہے ہیں مسئلے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو فقہی امام ہیں، بھائی وہ بھی قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں،
وہ قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، پھر طریقہ استنباط اپنا اپنا ہے۔ امام مالک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سند کی تقویت کو دیکھتے تھے، تو اپنا اپنا طریقہ تھا ان کا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا آپ اس بات کو غور کرنا۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ مسجد میں، ویسے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن اگر اور جنازہ گاہ نہ ہو تو فقہا نے اجازت دی ہے۔ بارش ہو رہی ہو، آپ مسجد میں پڑھ، روڈ پر پڑھنا بھی غلط ہے اور مسجد میں پڑھنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد میں پڑھنا اس کی اجازت ہے اگر کوئی متبادل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں کہ اس کی وجہ اختلاف کیا ہے۔ وجہ اختلاف ایک حدیث ہے، استدلال اپنا۔ حدیث پاک یہ ہے، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، جس بندے نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء۔ اچھا، اب اس میں کچھ فقہا یہ کہتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا، وہ تو ایک اضطراری صورت میں فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی میں اس لیے یہ بات اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں جگہ پر گیا جنازہ پڑھنے کے لیے، میں راستے میں تھا، زیادہ پہلے ہو گیا، مجھے برادری کی ہے خاتون کی، بارش ہو گئی اس دن بہت زیادہ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب جنازہ گاہ ہی نہیں ہے تو کہاں پڑھیں گے؟ تم لوگوں کو ہانگ کے 2 کلومیٹر باہر لے جاؤ گے؟ لے گیا، وہ لے گئے، غلط چیز۔ فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر جنازہ گاہ نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اس پر بہت سے فقہا کی عبارات ہیں جو میں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اب آ جائیں، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر جنازہ مسجد کے باہر ہو، ٹھیک ہے، اور امام جو مقتدی ہیں وہ مسجد کے اندر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ امام باہر، جیسے ہماری مسجد میں نہیں ہے وہ جو جہاں ہم جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں جنازہ باہر پڑا ہوتا ہے نا، امام اندر ہوتا ہے، جنازہ باہر۔ مسئلہ ہے فی المسجد کا، کہ یہ تو فی المسجد ہے، اس کا تعلق صلاح کے ساتھ ہے یا جنازے کے ساتھ ہے؟ اگر اس کا تعلق جار مجرور کا جنازے کے ساتھ کیا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا اس حال میں کہ وہ مسجد میں ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صلاح کے ساتھ ہے، بھی جنازہ باہر ہو یا اندر ہو، جس نے مسجد میں پڑھا اس کے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ یہ اصول میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو جو بتایا وہ ایک اضطراری حالت کا حکم ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں اختلافات اماموں کے، ویسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے کو زیادہ، ایک صاحب تھے ہمارے، ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کریم کو ویسے صحابہ کرام نے اکٹھا کر دیا، بڑا اس پہ زور۔ میں ان سے کہتا تھا خدا کا نام ہے، ایک تفسیر تو پڑھ لے یار، پھر مجھ سے بات کر، کچھ سٹڈی تو پہلے کرنا، پھر مجھ سے بات کرنا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا، اسے کہو کہ مثلا الفقہ الاسلامی و ادلتہ، ڈاکٹر بابا زہیلی کی کتاب ہے، جس میں 4 کے 4 اماموں کے دلائل ذکر ہیں۔ اگر یہ امام یہ کہتا ہے اس پر کیا دلیل ہے، یہ کہتا ہے اس پر کیا دلیل ہے اس کی، اس کو پہلے پڑھ لے پھر بات کرے۔ چلو زیادہ نہیں پڑھ سکتا نا، کہ 1-2 جلدیں پڑھ کے بات کرے، جب پڑھنا ہی کچھ نہیں، سینے کے زور پہ بولتا رہنا ہے تو پھر اس کا کیا حالات ہے۔ میں اس کی ایک مثال ویسے بھی دیا کرتا ہوں کہ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کسی بندے نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ اب دلیل دیکھیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں غلطی سے بول پڑے تو اس کی نماز ٹوٹے گی کہ نہیں؟
جب نماز میں نسیان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو روزے میں نسیان سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ امام شافعی کی دلیل۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز ہوتی ہے 5 منٹ کے لیے نیت باندھی آپ نے، 10 منٹ کے لیے باندھی، روزہ ہوتا ہے 17 گھنٹے کا۔ جس طرح وہاں بندہ یادداشت کو حاضر رکھتا ہے، روزے میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے اماموں کے اختلاف کا سبب۔ ان اماموں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے شریعت کو مسائل کی شکل میں بنا کے سامنے پیش کر دیا۔ کسی صوفی کا، کسی فقی کا قول ہے کہ بندہ جب بھی نماز پڑھے تو وہ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرے کہ انہوں نے لوگوں کو مسائل بنا کے پیش کر دیے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے۔ جی تو ایک منٹ سوری، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میرا علم جو ہے نا وہ ابو حنیفہ کے علم کو یا رازی ان کے علم کو نہیں پہنچا، میں نے کسی ایک امام کی پیروی کرنی ہے۔ پھر دوسری بات، اگر کوئی اس کے جب بندہ اسٹڈی کرتا ہے نا کچھ نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ یہ نہ کہ جو میں نے سمجھ لیا وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، وہ طالب علم بن کے کسی صاحب علم کے پاس جائے، انشاءاللہ اللہ اس کی تشفی کا سامان کرے گا۔ ورنہ امام راضی کیوں تقلید کرتے ہیں جناب، امام غزالی کیوں کرتے ہیں جناب، قرطبی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتا تو دو کون ہے مفسر، کون ہے محدث جو کسی کی تقلید کرنے والا نہیں تھا سوائے شیرزمہ کلیلہ کے؟ جی ظاہر صاحب۔ یہ بھی 4 امام ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی امام ہیں، ان اماموں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بات تھوڑی سی اور طرف نکل جائے گی۔ دیکھیں یہ جو 4 ہیں نا یہ فقہی امام ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ کوئی امام حسین سے استغفر اللہ افضل نہیں ہے، خادم ہے ان کے، ان کی آل کے خادم ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے برابر کے نہیں ہیں، ان کے خادم ہیں امام ابو حنیفہ، 4 امام ان کے خادم ہیں، حسنین کریمین کے، وہ آل رسول ہیں، سرکار نے انہیں جنتی جوانوں کی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ جو امام ہیں نا یہ فقہ کے امام ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول بنائے ہیں۔ اور امام یعنی امام کسے کہتے ہیں، اس میں پھر وہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، میں کبھی پھر کروں گا اس کو تفصیل سے انشاءاللہ۔ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ایک تو امام، خلیفہ اور ملک، حاکم، یہ کبھی کبھی ہم معنی چاروں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ امام اس کو کہتے ہیں ما یقتدا بہی، جس کی پیروی کی جائے۔ اگلا جملہ ہے اگرچہ آپ کو ذرا عجیب لگے گا لیکن ہے حقیقت، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ما یقتدا بہی ولو کانا کافرا، اس بندے کو فالو کیا جائے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو لغت میں امام کہتے ہیں، اصطلاح میں نہیں، لغت میں۔ جیسے قرآن میں کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمہ امام کی جمع ہے، کفر کے اماموں سے لڑو، ان کے جو سرکردہ تھے، سرغنہ تھے، جن کو وہ فالو کرتے تھے، ان کو امام بھی لوگ بھی مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں امام کیا ہے کہ جو بندہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اس کو فالو کرنے لگیں، وہ امام ہے۔ امام راضی اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو تفسیر میں فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ امام غزالی اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو تصوف میں فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ امام حسین اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو جرأت و شجاعت میں فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ امام حسن اس لیے امام ہے کہ لوگ انہیں تحمل اور برداشت میں فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مقام کی بات نہیں ہوتی، یعنی آپ یہ کہیں امام راضی بھی امام ہے اور امام حسین بھی امام ہے، نہیں، مقام کی بات نہیں ہے یہ۔ اور پھر یہ جو امامت ہے نا یہ کوئی منصوص من اللہ چیز بھی نہیں ہے، نبوت کی طرح کہ اللہ نے اس کو امام بنا دیا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار ان اتفقوا علی رجل وسموه اماما فکان ذلک رضا للہ، نہج البلاغہ کی عبارت کہ شورا جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ اگر مہاجرین اور انصار کسی بندے پہ متفق ہو جائیں
اور اسے اپنا امام کہیں تو اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. حضرت علی کا نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے. تو میرے بھائی یہ یعنی یہ امام ابو حنیفہ، امام احمد رضا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ ان کا مقام جو ہے وہ امام حسن کے سارے خادم ہیں، ان سے فیض لینے والے ہیں. تو امامت جو ہے نا یہ ما یقتدی بھی، اس کو فالو کیا. السلام علیکم. میرے دو سوالات ہیں. پہلا یہ سوال ہے کہ ہمارے اوپر جو 5 نماز فرض ہوئی ہیں، یہ صبح کی 4 رکھتے ہیں، ظہر کی 12، ایسے کر عشاء کی 17. جبکہ میرے والد صاحب ادھر سعودیہ میں ہوتے ہیں، وہ صرف کام ہی کرتے ہیں. جب ہم ادھر آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ کہتے صرف آپ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے، فرض پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. اس طرح عشاء کی وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھیں 4، وتر کا نہیں، وتر جو ہے نا وہ تہجد کے ساتھ ہے. اسی میں پھر دوسرا سوال کہ جو نماز وتر ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارا یہ پاکستان یہ اللہم انا نستعینک کا وہ پڑھتے ہیں اللہم آتینی ورزقنی. اس بارے میں یہ دعا الگ الگ ہے. اور یہ پہلا جو سوال دونوں. دیکھیں یہاں تک ہے نا دعائے قنوت کا تعلق، تو یہ تو مختلف روایات ہوتی ہیں یا تحیات کے کئی طرح کے کلمات ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ وہ بیان کریں گے تو لوگوں میں ایک ہلچل مچ جائے گی. ایک آسانی کے لیے ایک چیز کو کیا جاتا ہے، مطلب دعا ہم مانگتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کوئی ضرورت نہیں، بندہ کوئی بھی مانگ سکتا ہے. تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر حدیث پاک میں کوئی وہاں پر دعا آئی ہے وہ مانگ لے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو الگ بات. باقی یہ کہہ دینا کہ جی فرض اور سنت، دیکھیں جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں ان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جن کے تارک پر سرکار نے وعید فرمائی. ٹھیک ہے. اور نفل جو ہیں یہ سرکار بھی پڑھتے تھے. آپ مسلم شریف میں نہیں پڑھتے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے عشاء کے. تو یہ الگ بات ہے کہ سرکار بیٹھ کے بھی پڑھیں تو ثواب پورا ملتا ہے، ہم بیٹھ کے پڑھیں ثواب آدھا ملتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے ثبوت میں فرق ہے. باقی یہ جو مثلا جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری سنت سے ثابت ہیں. باقی کوئی کیا کرتا ہے مجھے اس سے باس نہیں ہے، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے، اس گورنمنٹ سے پہلے، یہ جو اب ہے سعودیہ میں، جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہم پڑھتے اس طریقے سے نماز پڑھتے، اسی طرح وہ سرکار کے روضہ پاک پر حاضری دیتے تھے، بوسہ دیتے تھے، سارا کچھ کرتے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. حجاج بن یوسف بھی کبھی کبھی وہاں نماز پڑھا دیا کرتا تھا اپنے دور میں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے صداقت کی. صداقت کی دلیل قرآن و سنت ہے. اس میں حضرت تھوڑا سا اسی پہ وضاحت کر دیں کہ امام احمد بن حنبل رحیم اللہ کے نزدیک کیا صرف فرائض ہی تھے؟ کیونکہ سعودیہ میں ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، لیکن اکثر دوستوں نے بتایا کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد اور فقہ حنبلی پڑھایا جاتا. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ معاملہ مطلب کیسا تھا کہ صرف فرائض ہی بالکل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں تھا کہ وہ صرف فرض پڑھتے تھے. ٹھیک. اور وہ لوگ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کا صرف نام لیتے ہیں، ورنہ ٹھیک. کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک. ہاں جی. تو اس میں کوئی یعنی وہ نماز کی ہاں کمی بیشی، مطلب یہ ہے کہ دلیل میں فرق ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 سنتیں موقع ہیں یا غیر موقع ہیں، لیکن یہ جو کنسیپٹ صرف فرض پڑھنا اس کا کوئی سفر نہیں. علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ جو ہماری فیمیل ہیں، بہنیں ہیں، وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، تو ان کو اسلامی لحاظ سے اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیسے شرعی لحاظ سے بھی بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، صحابہ کرام سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو. ازواج مطہرات جو مائیں ہیں نا امت کی، ان کو بھی صحابہ کو کہا گیا ان سے بھی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو. میرے بھائی اسلام میں ہاں دیکھیں یہ ممکن ہے کہ ایک پردہ ہو، مطلب یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے ہمارے ہوتا ہے، جیسے کو ایجوکیشن ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں. اگر ایسا ہو کہ مخلوط تعلیم کہ بیچ میں پردہ ہو، بچیاں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ادھر سے آگے بیٹھ جائیں، وہ بچے ادھر سے آگے بیٹھ جائیں، اور ٹیچر اس طریقے سے لیکچر دے، اس کی تو اجازت ہے. تعلیم تو منع نہیں ہے نا عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اصل سوال ہے بے پردگی. اور پھر یہ ہے کہ
اب جو کچھ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے. ہر چیز کے کچھ نتائج ہوتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ ہے. اس لیے اسلام میں ایسی کو ایجوکیشن کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی آپ کہیں گے کو ایجوکیشن تو ہمارے کالج میں بھی ہے، میں بھی لیکچر دیتا ہوں، بچیاں بیٹھی ہوتی، بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عموم بلوا. عموم بلوا، جب ایک مصیبت اتنی ہو جائے کہ اس سے بچنا ممکن نہ رہے، اس وقت اسلام کچھ نرمی دے دیتا ہے. اب میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں کسی بچی کے چہرے کی طرف نہ دیکھوں، میں اپنا لیکچر دیتا رہوں یا بچیاں باندھ نکال، لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کو ایجوکیشن میں ختم کرو گے، میری کیا حیثیت ہے؟ میں نہیں کر سکتا. اس لیے بندہ اپنی سطح تک جواب دہ ہے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں بے پردگی پھیلتی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بس جناب اللہ پاک سلامت رکھے جی. جزاکم اللہ خیر.